السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت پیاری ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک پیاری حدیث سناؤں گا، تو غور فرمائیے گا۔ بے نمازی کی سزا اور قبر عذاب، غور فرمائیے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے بیچ صرف نماز کا فرق ہے۔ جس نے جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر کا کام کیا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ میں نے راستے میں ایک آدمی کو زمین پر لیٹا ہوا دیکھا، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو پتھر مار رہا تھا، اور اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ پتھر لینے کے لیے واپس جاتا ہے تو اتنی دیر میں اس کا سر واپس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی پھر اپنی پوری طاقت سے اس کے سر پر مارتے رہتا ہے، اسی طرح وہ ہر بار کرتا ہے اور اس کا سر واپس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھے فرشتوں سے، یہ آدمی کون ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ آدمی بے نمازی تھا، اس کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ دیکھو بھائی، نماز کی سزا کتنی بڑی ہے۔ دینی بھائیوں، غور کرو، مسجد میں اذان کی آواز ہمارے کانوں تک تو پہنچتی ہے، لیکن ہم مسجد نہیں آتے۔ اپنے کام میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ اذان تو سنائی دیتی ہے پر مسجد تک ہم نہیں آتے۔ اپنے ٹیلی ویژن یا ٹی وی یا موبائل یا کہیں گھوم رہتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم کر بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھک بازی کرتے ہیں، بٹ مسجد نہیں آتے۔ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہمارا ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہے اور ہمارا فلمی گانے کاریہ کرم چالو رہتا ہے، جماعت ہو رہی ہے اور ہمارا سڑکوں پر گھومنا، موبائل چلانا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا سب جاری رہتا ہے۔ تو ہمیں اذان اور نماز کی پرواہ نہ ہے اور نہ مسجد کی احترام ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے تک ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ اسلامی لباس پہن کر اپنے گھروں سے نکل کے مسجد کی نماز پڑھنے کی بجائے کسی اور محفل میں دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے نمازی والے ہیں، کتنے پابندی والے ہیں۔ اور حضرت عبیدہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 چیز سے نصیحت فرمایا ہے، جس میں سے 2 چیز یہ ہے کہ شرک مت کرنا، نہیں تو دوسرے بدن کی بوٹی بوٹی ہو جائے گی۔ دوسرا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، کیونکہ ایسا آدمی کو اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ دیکھ لو بھائی، نماز چھوڑنے کے لیے اسلام سے تم کو خارج کر دیا جائے گا۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے ہم کیسے مسلمان کہلاتے ہیں؟ صحیح بات، جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا ہے اور وہ بعد میں کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کس بات کی مسلمان ہیں بھائی؟ ہمارا تو دین اسلام سے نماز چھوٹ رہا ہے۔ اور کوئی لڑنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اور سینہ تان کے آگے چل جاتے ہیں لڑنے کے لیے۔ اللہ کے واسطے ہے مسلمانوں، اپنا نماز کا رشتہ مضبوط کر لو، نماز کا رشتہ دامن پکڑ لو، اپنے سجدوں سے عزیزوں کو اب بھی موقع ہے، سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لو، کیونکہ اگر رب راضی ہوگا تو دنیا کی ہر چیز تم سے راضی ہو جائے گی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تمہیں روزی روٹی میں برکت ہوگی، اور مصیبت، راز اور غم، لاچاری ایک علاج ہے اور وہ نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔